إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام قابل قدر سامعین، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے سورۃ فاتحہ کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ رب العالمین حق کہنے، حق کو سمجھنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بیان کرنے میں کوئی غلطی ہو جائے وہ بھی معاف فرمائے۔ کیونکہ میرا عنوان توحید ہے، یعنی کہ دعوت اللہ ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے بہتر شخص کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل صالح کرے اور اللہ کا فرما بردار بندہ بن جائے۔ تو میرے عزیزو، اس کائنات کے اندر اگر کوئی اختیار چلتا ہے تو اس ذات کا چلتا ہے جو اس نے کائنات بنائی ہے۔ الا لہ الخلق والامر، جس نے یہ پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے، بنایا ہے، انسان بنائے ہیں، جن بنائے ہیں، حیوانات کو بنایا ہے، پرندوں کو بنایا ہے، شجر و حجر کو بنایا ہے، زمین و آسمان کو بنایا ہے، چاند سورج ستاروں کو بنایا ہے۔ والامر، حکم بھی اسی کا چلے گا، آرڈر بھی اسی کا چلے گا۔ کائنات کے اندر کسی اور کا آرڈر نہیں چل سکتا۔ یہ میرے رب کا اعلان ہے کہ اس کائنات کا والی میں ہوں، اس کا بنانے والا میں ہوں، اس کی تخلیق کرنے والا میں ہوں، تو آرڈر میرے ہی چلے گا۔ بتاؤ اس کے اللہ
اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی تعریف ہو سکتی ہے اس کائنات کے اندر جس کا بنانے والا اللہ ہو؟ نہیں ہو سکتی۔ اگر دنیا کے اندر کسی کی تعریف ہوتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے عطا ہے، اللہ کی عطا کی ہوئی تعریف ہے، چاہے وہ نسب کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ جنس کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ اس کے عمل اور کردار کے لحاظ سے ہو۔ اس کی تعریف اگر ہے کائنات کے اندر اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی ہے تب اس کی تعریف ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان العزت للہ، عزت کس کے لیے ہے؟ ان العزت للہ، عزت کا مالک کون ہے؟ شان کا مالک کون ہے؟ تعریف کا مالک کون ہے؟ ان القوت للہ، طاقتیں کس کے پاس ہیں؟ طاقت کا مالک کون ہے؟ کون ہستی ہے جو طاقت رکھتی ہے؟ فرمایا الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ یہ تعریف اللہ کی ذاتی ہے، یہ کسی کی عطائی نہیں، یہ عطا نہیں ہے، یہ اللہ کی ذاتی تعریف ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفوں کا مالک اللہ، تمام خوبیوں کا مالک اللہ، رب العالمین، جو جہانوں کا رب ہے، جو عالمین کا رب ہے، وہ جو پورے کائنات کو دیکھ رہا ہے، پوری کائنات کی سن رہا ہے، جو پردے کے پیچھے بھی سنتا ہے، پردے کے آگے بھی سنتا ہے۔ پردوں کے پیچھے کون سنتا ہے اور پردوں کے آگے کون سنتا ہے؟ فرمایا تمام مخلوق کی ضروریات کو کون پورا کرتا ہے؟ ان کی نوش و نما کون کرتا ہے؟ ناممکن سے ممکن کون بناتا ہے؟ فرمایا رب العالمین، انسانوں کی نوش و نما کرنے والا رب، جنوں کی نوش و نما کرنے والا رب، جانوروں کی نوش و نما کرنے والا رب، پرندوں کی نوش و نما کرنے والا رب، زمین کی نوش و نما کرنے والا رب، آسمان کی نوش و نما کرنے والا رب، چاند کی نوش و نما کرنے والا رب، سورج کی نوش و نما کرنے والا رب، ستاروں کی نوش و نما کرنے والا رب، ہواؤں کی نوش و نما کرنے والا رب، فضاؤں کی نوش و نما کرنے والا رب، پہاڑوں کی نوش و نما کرنے والا رب۔ یہ پہاڑ کس نے بنائے ہیں؟ ان کی ڈیل ڈول کس نے بنائی ہے؟ ان کی رنگت کس نے بنائی ہے؟ ان کی خوبصورتی کس نے بری ہے؟ فرمایا رب العالمین، یہ وہ رب ہے جو جہانوں کا رب ہے، جو دنیا کا رب ہے، جو آخرت کا رب ہے۔ آخرت کے اندر انسان کے لیے راحت کس نے رکھی ہے؟ انسان کے لیے سکون کس نے رکھا ہے؟ انسان کے لیے راحت اور سکون کا انتظام کس نے کیا ہے؟ یہ جنت کس نے بنائی ہے؟ یہ جہنم کس نے بنائی ہے؟ فرمایا رب العالمین، اس کے لیے تعریف ہے۔ فرمایا الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے، مہربانی کی انتہا ہے۔ کتنا بڑا مہربان ہے، اپنوں پہ بھی مہربانی کرتا ہے، دشمنوں پہ بھی مہربانی کرتا ہے، اپنوں پہ بھی مہربانی کرتا ہے، بیگانوں پہ بھی مہربانی کرتا ہے۔ رحیم، بہت بڑا رحیم ہے، اپنوں پہ بھی بارش کرتا ہے، دشمنوں پہ بھی بارش کرتا ہے۔ آبادی پہ بھی رحمت آتی ہے، غیر آباد جگہ ہے اس پہ بھی آتی ہے، جہاں کوڑا کرکٹ پڑی ہے وہاں بھی اس کی رحمت آتی ہے، وہاں بھی اس کی رحمت پہنچتی ہے۔ فرمایا یہ رب ہے الرحمن الرحیم، جس کی صفت رحمان ہے، جس کی صفت رحیم ہے، جس کی تعریف الحمدللہ ہے، جو رب العالمین ہے۔ یہ اس کی تعریف ہے، یہ اس کی وحدانیت کی دلیل ہے، یہ اس کے ایک ہونے کی دلیل ہے۔
فرمایا مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے، انصاف کے دن کا مالک ہے۔ جس دن انصاف ہوگا، جس دن کوئی بدلہ نہیں چلے گا، کوئی سفارش نہیں چلے گی، جس دن کوئی چیز انسان کے بدلے میں، انسان کو جہنم کے عذاب کے چھڑانے میں کام نہیں آ سکے گی، اس دن کا مالک ہے۔ انسان کہتا رہے گا کہ میرے مالک، میں نے اپنی دنیا برباد کر دی، آج میرے حق میں جہنم کا فیصلہ ہوا ہے، مجھے جہنم سے بچا لیجئے، مجھے آگ سے بچا لیجئے۔ یہ نرم و نازک جسم رکھنے والا انسان آگ برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ جب آگ کو دیکھے گا یہ تڑپے گا، یہ جوش مارے گا، یہ افسوس کرے گا، کہے گا میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے۔ میری بیوی جس دنیا کے اندر جس کے لیے یہ مرتا تھا، جس کے لیے حلال و حرام کی تمیز نہیں کیا کرتا تھا، مزدوری کرنے میں، کمانے میں، دنیا کے اندر مال و دولت اکٹھا کرنے میں یہ کمی نہیں کرتا تھا، اپنی بیوی کے لیے یہ سارا دن، اپنے بچوں کے لیے یہ رات دن لگا دیتا تھا۔ آج کہتا ہے اس میری بیوی کو، میری صحبہ کو جہنم میں ڈال دے اور مجھے بچا لے۔ اپنی زندگی، اپنی جان انسان کو کتنی محبوب ہے، کتنی پیاری ہے۔ کہے گا مالک میرے ساتھ پیدا ہونے والا میرا بھائی، جو دنیا کے اندر بھائی بھائی کا بازو ہوتا ہے، بھائی بھائی کی طاقت ہوا کرتی ہے، بھائی بھائی کا جانشین ہوا کرتا ہے، کہے گا اس میرے بھائی کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے۔ ارے کون وہاں دم مارے گا؟ وہاں کون دم مارے اللہ کی بارگاہ کے اندر، کہے کہ میں کھڑا ہوں، میں چھڑا لوں گا۔ کہے گا مالک میری بات تو سن لے، میرے بھائی کو ڈال دے، میری بیوی کو ڈال دے، میرے بیٹوں کو ڈال دے۔ جن بیٹوں کے لیے جائیدادیں بناتا، مکان بناتا، بنگلے بناتا، کوٹھیاں بناتا، اور بیٹیوں کو ان کا حصہ نہ دیتا، بیٹیوں کو حصے سے محروم کر دیتا تھا، اللہ آج ان بیٹوں کو بھی جہنم میں ڈال دے۔ فرمایا اس دن کا مالک ہے، مالکی یوم الدین، میرا اللہ اس دن کا مالک ہے، جزا کے دن کا مالک ہے، انصاف کے دن کا مالک ہے، وہاں کسی کی بات نہیں چلے گی۔ آج تو کہتے ہیں کہ فلاں کی سفارش کرا دو، تمہارا آدمی چھوٹ جائے گا، اور چھوٹ جاتا ہے۔ یہ دنیا کا نظام ہے، یہاں سچ اور جھوٹ دونوں چلتے ہیں۔ فرمایا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، بادشاہی کس کی ہوگی، آرڈر کس کا ہوگا؟ اس مالک کا آرڈر ہوگا جو کہہ رہا ہوگا لا ظلم اليوم، آج ظلم نہیں ہوگا، آج کسی سے ناانصافی نہیں ہوگی، آج ہر آدمی کو اپنے کیے کا بدلہ ملے گا، جو اس نے کیا ہے دنیا کے اندر، جو عمل کیا ہے، جو ایمان اپنایا ہے، جو کردار ادا کیا ہے، اس کو اپنے کیے ہوئے کا عمل ملے گا، چاہے وہ عالم ہوگا، حافظ ہوگا، قاری ہوگا، خطیب ہوگا، مقرر ہوگا، ہر آدمی اپنے کیے کا بدلہ چکائے گا۔ فرمایا مالک یوم الدین، اس دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ ہی سے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین،
اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ کاش یہ معنی سمجھ آ جاتا انسان کو۔ یہاں کیا معنی ہوتا ہے؟ کون سے معنی کی پیروی ہوتی ہے کائنات کے اندر؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں۔ اس معنی کا جو ہے چرچا ہے پوری دنیا میں۔ تجھے بھی اللہ مانتے ہیں، تجھے بھی خالق مانتے ہیں، لیکن خالق اور بھی ہیں۔ تجھے بھی مالک مانتے ہیں لیکن مالک اور بھی ہیں۔ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں لیکن مدد دینے والے اور بھی ہیں۔ یہی معنی ہے یہ نہیں؟ یہی معنی لوگ مان رہے ہیں، اسی معنی کو مان کر عمل کر رہے ہیں۔ اسی لیے انسان اللہ کی رحمت سے دور ہے، انسان حقیقی ایمان سے دور ہے۔ اللہ کے پیغمبروں نے کیا دعوت دی؟ جہاں یہ بات بتائی وہاں اپنے ایمان کا اعلان کیا کہ لوگوں، جس طریقے سے میرے رب نے پوری انسانیت سے بندگی اور عبادت کا طریقہ جو بتایا ہے، اسی طریقے کے مطابق ہم چلنے والے ہیں۔ کیا کہا؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ۔ میری نماز کون اعلان کر رہا ہے؟ اللہ کس سے اعلان کروا رہے ہیں؟ رحمت العالمین سے اعلان کروا رہے ہیں، خاتم الانبیاء سے کروا رہے ہیں، خاتم النبیین سے کروا رہے ہیں۔ اعلان کر دیجئے قل ان صلاتی، او لوگو میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیای میری زندگی، ومماتی للہ اللہ کے لیے۔ یہ ہے دعوت، یہ ہے دعوت توحید کہ لوگوں میں کس کی بندگی کرتا ہوں، میں کس کی عبادت کرتا ہوں، مجھے کس کا حکم دیا گیا ہے عبادت کرنے کا، میں نماز کس کے لیے پڑھتا ہوں۔ پوچھو آج اس کلمہ پڑھنے والے سے، تو نوافل کس کے ادا کرتا ہے؟ یہ نوافل اویس کرنی کے نام کے ہیں، یہ نوافل فلاں بابا صاحب کے نام کے ہیں، یہ منت منوتی فلاں صاحب کی ہے، یہ نظر و نیاز فلاں صاحب کی ہے، یہ دن فلاں صاحب کے نام کا منایا جا رہا ہے۔ یہ تو نے اپنی زندگی کو لوگوں کے لیے وقف کر رکھا ہے، یہ زندگی تو اللہ کے لیے تھی۔ تو نے اپنی بندگی کو لوگوں کے لیے وقف کر رکھا ہے، یہ بندگی تو اللہ کے لیے تھی۔ کہتا ہے کہ جان ہی دے دوں گا، مجھے جان بھی قربان ہے، غیر اللہ کے نام پر جان بھی قربان ہے۔ ارے تیری جان اتنی سستی ہے، ارے تیری جان بہت بڑی قیمتی ہے، تو نہ سمجھ پایا اپنی جان کی قیمت کو۔ تو بہت بڑا قیمتی انسان ہے، اللہ نے تجھے بہت بڑا قیمتی بنایا ہے، تو اپنے آپ کو نہ سمجھ سکا۔ تجھے تو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے بنایا تھا، اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا، اپنی تعریف، اپنی حمد و ثنا کے لیے بنایا تھا، اپنی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے بنایا تھا، تجھے خوبصورت بنایا، تجھے رنگت عطا کی۔ یہ رنگ کون عطا کرتا ہے؟ صبغت اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ،
خوبصورت رنگ کس کا ہے؟ یہ رنگت کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے۔ کسی کو کالا بنا دیا، کسی کو گورا بنا دیا، کسی کو بالکل سفید بنا دیا، کسی کو گندمی بنا دیا۔ یہ کس نے بنائے؟ اور یہ سب اس کی نعمتیں ہیں، یہ سب اس کی مہربانیاں ہیں، یہ سب اس کی پہچان ہے، یہ سب اس کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں۔ اور تو لوگوں کے لیے نمازاں پڑھتا ہے، تو لوگوں کے لیے منتیں مانتا ہے، لوگوں کے لیے نظریں مانتا ہے، لوگوں کے لیے بندگی کرتا ہے۔ اے پیغمبر اعلان کر دیجئے، للہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کی بادشاہی کس کی ہے؟ للہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے۔ فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ چاہے بیٹیاں عطا کر دے، وہ چاہے بیٹے عطا کر دے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، وہ چاہے بیٹیاں اور بیٹے دونوں ملا کے دے دے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، وہ چاہے نہ بیٹیاں دے نہ بیٹے دے اور ایسے سڑ کر دے، تالا لگا دے۔ بلاؤ ان کو جو تالے کھولتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم تالے کھول دیتے ہیں، بلاؤ ان کو کہ اللہ کا تالا لگا ہوا کھولیں۔ اللہ اعلان کرتا ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، بیٹیاں دینے والا اللہ، بیٹے دینے والا اللہ، ملا جلا کے دینے والا اللہ، نہ دے اللہ۔ ارے تو نے کیا ایمان اپنا لیا کہ یہ بیٹے دیتے ہیں، یہ بیٹیاں دیتے ہیں؟ یوں کر لو تو بیٹا مل جاتا ہے، یوں کر لو تو بیٹی مل جاتی ہے۔ مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، تکلیف آ جائے تو غیروں کو پکارتا ہے۔ پیغمبر اللہ کا، جو اللہ کا محبوب ترین بندہ ہوتا ہے، وہ تو اللہ کو پکار رہا ہے، وہ اللہ کے احکام کو مان رہا ہے، اللہ کے حکموں کو مان رہا ہے، اللہ کے حکموں کی پیروی کر رہا ہے، تو غیروں کے حکموں کی پیروی کر رہا ہے، غیروں کی باتوں کو مان رہا ہے تو میرے دوستو، قرآن حکیم بتلاتا ہے ہمیں ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ قرآن حکیم ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، لوگو تمہارا اللہ رب ہے، اللہ ہی تمہارا رب ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، اللہ ہی تمہارا رب ہے، تمہارا مشکل کشا اللہ ہی ہے، تمہارا دستگیر اللہ ہی ہے، تمہارا وارث اللہ ہی ہے، تمہارا حاجت روا اللہ ہی ہے، تمہارا غوث اللہ ہی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی غوث، کوئی داتا، کوئی دستگیر، کوئی مشکل کشا، کوئی بگڑیاں بنانے والا، کوئی اولاد دینے والا، کوئی بیٹی اور بیٹے دینے والا، کوئی اکیلے اکیلے دینے والا، کوئی ملا ملا کے دینے والا کوئی نہیں۔ ذالکم اللہ، تمہارا اللہ ہی رب ہے۔ ربکم لہ الملک، بادشاہی اسی کی ہے، اختیار اسی کا ہے، قانون اسی کا ہے، مرضی اسی کی ہے، اس کے سوا کسی کی مرضی نہیں چل سکتی۔ فرمایا ان الذین تدعون والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کو تم اللہ کے علاوہ اللہ جیسی ہستی مانتے ہو، اللہ جیسی طاقت مانتے ہو، یا تھوڑا سا کام مانتے ہو، والذین،
تدعون من دونہ، اس کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، کھجور نہیں ہوتی، کھجور جو کھاتے ہیں آپ، اس کھجور کے اندر گٹھلی ہوتی ہے، گٹک ہوتی ہے، اس گٹھلی کے چھلکا ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک سفید چھلکا، فرمایا اس گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے وہ اس کے بھی مالک نہیں ہے، اس کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہے، اس چیز کو بھی نہیں بنا سکتے، اس کی بھی تخلیق کون کر سکتا ہے؟ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی خالق ہے، اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کے بنانے والا اللہ ہی ہے۔ فرمایا ان تدعوہم، اگر تم انہیں پکارو، انہیں آوازیں دو، کہو یا علی مدد، کہو یا رسول مدد، کہو باولک بیڑا تک، کہو شاہ جمال تے پتر دے میں رتا لال، تم کہو جامع الدین چشتی تے میری پار لگا دے کشتی، یہ دعائیاں دیتے رہو، یہ کلمے شرکیہ کرتے رہو، ان تدعوہم، تم پکارتے رہو، لا یسمعو، یہ نہیں سن سکتے۔ واہ میرے اللہ، کتنا بہترین لاجواب فیصلہ تیرا، خوبصورت فیصلہ، آسان فیصلہ، سمجھ میں آنے والا فیصلہ، عقل میں بیٹھنے والا فیصلہ، لا یسمعو دعاکم، فرمایا یہ تمہاری پکار کو نہیں سن سکتے، لا یسمعو دعاکم، پکا لو میرے دوستو، آسان سا جملہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو پکارتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں لا یسمعو دعاکم، لا یسمعو دعاکم، یہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے، ولو سمعو، توجہ طلب، توجہ ہے، ولو سمعو، اگر یہ سن بھی لے، کیونکہ تم سب نے رٹ لگائی ہوئی یہ سنتے ہیں، یہ سنتے ہیں، تم سب نے بابا کے توہر اللہ کی بغاوت کی ہوئی ہے، اللہ کی نافرمانی پہ تم تلے ہوئے ہو، اگر تمہاری بات فرض محال مان بھی لی جائے، فرض محال مان بھی لی جائے کہ یہ سنتے ہیں، سنتے نہیں، میرا مالک فرماتا ہے یہ نہیں سنتے، اگر تمہاری بات سیکنڈ کے لیے مان بھی لی جائے، وَلَوْ سَمِعُوا، یہ سنتے ہیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تمہاری ضرورت پوری نہیں کر سکتے، تمہاری تکلیف دور نہیں کر سکتے، تمہاری مشکل کشائی نہیں کر سکتے، تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتے، تمہاری غریب پروری نہیں کر سکتے، تمہاری غریب نوازی نہیں کر سکتے، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن، یکفرون بشرککم، اللہ فرماتا ہے، میرا رب فرماتا ہے، قیامت کے دن یہ انکار کر دیں گے، کس چیز کا؟ بشرککم، جو تم نراتے دیتے رہے ہو، جو تم ان کے نام کے بکرے اور چھترے ذبح کرتے رہے ہو، ان کے نام کی نظریں مانتے رہے ہو، ان کے نام کے نذرانے دیتے رہے ہو، ان کی قبروں پہ غلاف چڑھاتے رہے ہو، ان کی قبروں پہ اگر بتیاں جلاتے رہے ہو، ان کو عرق غلاب سے غسل دیتے رہے ہو، کہیں گے مالک انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، ان کو پکارتے رہے ہو، وَيَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، تمہارے اس شرک کا، تمہاری اس بے ایمانی کا، تمہاری اس اللہ کی نافرمانی کا، وہ انکار کر دیں گے کہ اللہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ تو ایک دن بھی ہماری قبر پہ نہیں آئے،
انہوں نے تو کبھی غسل دیا ہی نہیں تھا، انہوں نے تو کبھی غلاف چڑھایا ہی نہیں تھا، کبھی اگربتی جلائی ہی نہیں تھی، کبھی انہوں نے دیا جلایا ہی نہیں تھا، ہمارے نام کا عرس لگایا ہی نہیں تھا، کبھی انہوں نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ یہ بات کس نے بتائی ہے؟ یہ بات کس نے بتائی ہے؟ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہمیں تو معلوم نہیں تھا۔ یہ کون سی ہستی ہے جس نے یہ بات بتائی ہے جو آنے والے وقت کی بات ہے، جو آج کی بات بھی نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ سامنے آ جائے؟ فرمایا یہ نتیجہ آنکھوں سے اوڈر ہے، آنکھوں سے دور ہے۔ یہ بات کس نے بتائی ہے؟ وَلَا يُنَبِّئُكَ وَلَا يُنَبِّئُكَ مثل خبیر، اس باخبر اللہ نے بتائی ہے، اس باخبر اللہ نے، اس جیسی خبر کون دے سکتا ہے؟ اس جیسی خبر کون دے سکتا ہے؟ اور میں لوگوں، یا ایھا الناس، پوری انسانیت سے خطاب ہے، پیغمبر سے لے کر امت کے آخری انسان تک سب کو آرڈر ہے، سب کو حکم ہے، سب پر یہ بات لاگو ہے، سب کے لیے یہ اعلان ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء، تم سب کے سب، الی اللہ، اللہ کے در کے فقیر ہو۔ یہاں کر انسان کا نسب مٹ جاتا ہے، یہاں کر انسان کی بڑائی مٹ جاتی ہے۔ کوئی بڑا ہے تب بھی جھکا پڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے تب بھی جھکا پڑا ہے، کوئی بڑا ہے تب بھی ہاتھ پھیلا رہا ہے، تب بھی مانگ رہا ہے، کوئی چھوٹا ہے تب بھی ہاتھ پھیلا رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے۔ فرمایا تم سب کے سب کیا ہو؟ انتم الفقراء، میرے در کے فقیر ہو، میرے در کے منگتے ہو، میرے در کے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی ہے لوگوں، اللہ غنی ہے، جس کے خزانے میں کبھی کمی نہیں آئی، پوری دنیا کو دے رہا ہے، پوری انسانیت کو، جنات کو دے رہا ہے، درندوں کو دے رہا ہے، پرندوں کو دے رہا ہے، جو مخلوق زمین کی تہ میں ہے ان کو دے رہا ہے، جو پہاڑوں کے اوٹ میں ہے ان کو دے رہا ہے، جو پہاڑوں کے گرد ہے ان کو دے رہا ہے، جو پہاڑوں میں ہے، پہاڑوں کے بیچ میں ہے، ان کی تہ میں ہے ان کو دے رہا ہے، جو آسمان پر ہے ان کو دے رہا ہے، جو فضا میں ہے ان کو دے رہا ہے۔ فرمایا یہ سب کا غنی کون ہے؟ یہ سب کا غنی کون ہے؟ اللہ ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، تعریف کس کی ہے؟ کس کی ہونی چاہیے؟ جو سب کو دے، اور دے بھی ایسا کہ اس جیسا دے بھی کوئی نہ سکے۔ ارے انسان کو دیتا ہے تو لے لیتا ہے، انسان کو دیتا ہے، غصے میں آتا ہے تو چھین لیتا ہے، غصے میں آتا ہے تو گن لیتا ہے، اللہ دیتا ہے تو چھینتا نہیں۔ بتاؤ کائنات والو، اللہ نے انسان کو دیا ہو، اللہ نے انسان کو مالا مال کر دیا، اولاد سے، مال سے، حسن سے، جمال سے، سب چیزوں سے مالا مال کر دیا، کبھی اس نے چھینا ہے؟ ارے انسان تو نافرمان بن جائے، تو باغی بن جائے، اللہ کا دشمن بن جائے، کبھی تو اسے چھینا ہے؟ کبھی صحت چھینی ہو بتا، کبھی مال چھینا ہو بتا، کبھی اولاد چھینی ہو بتا، کبھی تیرا رزق چھینا ہو بتا، فرمایا تیرے دوست چھینے ہو بتا، فرمایا دشمن کو بھی دے رہا ہے، دوست کو بھی دے رہا ہے۔ یہ ہے غنی، اس کو غنی کہتے ہیں۔ ارے غنی کے دعوے کرنے والوں، ارے سخاوت کے دعوے کرنے والوں، تم کیا سخی ہو سکتے ہو؟ ارے میں دیتا ہوں، میں نہ دیتا تو اس کا حال یہ ہوتا، یہ مر جاتا، اس کی فلاں مشکل تھی، اس کا فلاں دکھ تھا، اس کو فلاں پریشانی آئی، میں نے دیا۔ ارے تو کیا دے سکتا ہے؟ تیرے دل میں کس نے ڈالا؟ اور دینے کی کیفیت اور دینے کی محبت کس نے ڈالی؟ یہ احساس اور یہ درد کس نے ڈالا تیرے دل کے اندر؟ ارے تو کسی کو دے ہی نہیں سکتا، تو کیا ہوتا ہے دینے والا؟ واللہ الغنی، غنی اللہ ہے، اور تعریف بھی اسی کی ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے
وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ۔ ارے نافرمانو، تم کسی گھمنڈ میں ہو کہ ہم اللہ کے علاوہ اللہ کی بندگی نہیں کریں گے، اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانیں گے، تو ہمیں کون کچھ کہہ سکتا ہے؟ کون ہم سے پوچھنے والا ہے؟ فرمایا اِن یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، وہ چاہے تمہیں نیست و نبود کر دے، تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے، تمہارا نام و نشان بھی نہ رہے دنیا میں، کوئی تمہیں یاد کرنے والا بھی نہ رہے، تمہارا نام لینے والا بھی کوئی نہ رہے، تمہارا نام بھی نہ رہے دنیا میں۔ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور نئی مخلوق لا آباد کرے، نئی مخلوق لا آباد کرے، دوسری مخلوق کو لائے آئے، دوسرے انسانوں کو لے آئے، اور اللہ کی بندگی بھی کریں، اللہ کی عبادت بھی کریں، اللہ کے حمد و ثنا اس کی تعریف کریں، اور اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا سے یہ زمین و آسمان گونج اٹھے۔ شاید یہ انسان سوچے یہ اتنا بڑا مشکل کام ہے، کیسے ہو جائے گا، اللہ کیسے کرے گا؟ فرمایا وما ذالک علی اللہ بعزیز، وما ذالک علی اللہ بعزیز، میرے واسطے یہ مشکل کام نہیں، یہ اللہ کو مشکل نہیں یہ کام کرنا کہ پوری انسانیت کو مٹا دینا، نافرمانوں سے نبڑنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے پیغمبر اعلان کر دیجئے یہ تو تمہیں مشکل کشا بنائیں گے، تمہیں جولیاں بھرنے والا مانیں گے، تجھے مدد کے لیے پکاریں گے، ان کو اپنی زندگی کے اندر اعلان کر دے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي، واہ میرے اللہ، پیغمبر اعلان فرما رہا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، لوگوں میں اپنے نفع نقصان کا مالک بھی، مجھے تکلیف پہنچ جائے، مجھے دکھ پہنچ جائے، مجھے پریشانی پہنچ جائے، میں اپنی پریشانی بھی دور کر سکتا، میں اپنی تکلیف دور کر سکتا، میں اپنی مشکل کشائی نہیں کر سکتا۔ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، نہ میں اپنے لیے نفع چاہ سکتا ہوں، نہ میں اپنے لیے نقصان چاہ سکتا ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ یہ ہے توحید۔ یہ کلمہ پڑھتا ہے، اس کا یقین کیا ہے کہ کاغذ کے لکھے ہوا تعویذ اس کو فائدہ دیتا ہے، یہ نظر بد کے لیے ہے، یہ رینگلوا کے لیے ہے، گنٹھیا کے لیے ہے، اور یہ تعویذ جو ہے یہ بچے کی پیدائش کے لیے ہے، اور یہ تعویذ جو ہے یہ گلا، یہ گردن بڑی ہوئی ہو تو اس کو پیچھے کرتا ہے۔ یہ ایمان ہے اس کلمہ پڑھنے والے کا۔ مشکل آ پڑی ہے تو یا اللہ مدد نہیں کہتا، یا رسول مدد کہتا ہے، مشکل آ پڑی ہے تو یا اللہ مدد نہیں کہتا، یا علی مدد کہتا ہے۔ یہ اتنا ظالم بن چکا ہے انسان، دریا کی لپیٹوں میں چل رہا ہے، ہر طرف سے لہریں آ رہی ہیں، وہاں بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ بہاولا بیڑا تھا، یہ اللہ کو نہیں پکارتا، یہ غیر اللہ کو پکارتا ہے، کہتا ہے یا محدین چشتی میری پار لگا دے کشتی، یہ اللہ ہے یہ غیر اللہ ہے؟ یہ کلمہ پڑھتا ہے، اس کا ایمان کیا ہے؟ اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کلمہ پڑھنے والے کا ایمان ہے کہ اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ جسے اللہ پکڑ لے اسے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ اور میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے نوجوان بھائیوں، جسے اللہ پکڑ لے اسے کوئی نہیں چھڑا سکتا، اسے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔
تو اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الناس، او لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، توجہ سے سن لو، اللہ کی کتاب کی طرف توجہ کر لو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، مکھی نہیں بنا سکتے۔ یہ کس نے فرمایا؟ یہ مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی۔ ارے پوتر بنانا تو دور کی بات ہے، ایک چھوٹی سی مکھی وہ نہیں بنا سکتے۔ والا وجتمعوا، سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں، پیغمبر اکٹھے ہو جائیں، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین، نبی کے ماننے والے جانثار اکٹھے ہو جائیں، تابعین اکٹھے ہو جائیں، تبع تابعین اکٹھے ہو جائیں، اس کے بعد والے لوگ مسلمین اکٹھے ہو جائیں اور مومنین اکٹھے ہو جائیں، یہ سب کافرین اکٹھے ہو جائیں، پوری انسانیت اکٹھی ہو جائے، یا ایھا الناس، ساری انسانیت سے خطاب ہے۔ والا وجتمعوا، تمہارے کتب، تمہارے ابدال، تمہارے اوتاد، تمہارے اوتار، تمہارے مجذوب، تمہارے یہ ننگ دڑنگ ملنگ، یہ سب مل جائیں، مکھی نہیں بنا سکتے۔ یہ کس کا اعلان ہے؟ یہ کسی اخبار کی خبر ہے؟ کسی ڈائجسٹ کی خبر ہے؟ کسی مولوی کی بات ہے؟ کبھی غور نہیں کیا؟ کبھی خوف نہیں آیا؟ کبھی ڈر نہیں لگا؟ ارے ہم کیا کر رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو اولادیں دینے والا، اس کا تویز اثر کر سکتا ہے، اس کا دم اثر کر سکتا ہے، اس کا پھوکا اثر کر سکتا ہے، تو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے در پہ جاتا ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا يَسْتَنْقِذُوهُ، ساری کائنات اکٹھی ہو جائے، انبیاء سے لے کر امت کے آخری انسان تک، اگر یہ اللہ کی بنائی ہوئی مکھی تمہارے کھانے سے ایک بھورا اٹھا لے، شیء، مکھی کتنا وزن اٹھا لے گی؟ کتنی روٹیاں اور کتنا سالن اٹھا لے گی؟ فرمایا شیء، واہ میرے اللہ۔ اور انسان توجہ کر، انسان نے کبھی توجہ ہی نہیں کی، اپنے رب کی بات کو کبھی توجہ سے سنا ہی نہیں، غور ہی نہیں کیا۔ فرمایا شیء یستنقذوہ منہ ضعف الطالب والمطلوب، اور تھوڑا سا بورا، تھوڑا سا ذرا اٹھانے والی وہ مکھی، یہ تیرا پیر، یہ تیرا مرشد، یہ پار لگانے والا بیڑے، یہ ککڑ لے کر پتر لینے والا مکھی سے واپس نہیں لے سکتا۔ فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، کتنا کمزور ہے پکارنے والا اور کتنا بے بس ہے جس کو پکارا جا رہا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، ارے انسان تو نے اللہ کی قدر نہ کی، اللہ کی شان کو نہ پہچانا، اللہ کی عظمت کو نہ پہچانا، اللہ کی تعریف کو تو نے نہ پہچانا، اللہ کی ذات کو تو نے نہ پہچانا۔ وما قدر اللہ، تو نے اللہ کی قدر نہ کی، اللہ کی قدر نہ جانی تو نے، حق کا قدری، جس طرح حق تھا قدر کرنے کا۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ قوی ہے، اللہ قوی ہے، اللہ غالب ہے اور بڑا زبردست ہے۔ وہ تمہاری باتوں سے دبنے والا، پریشان ہونے والا نہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ دعوت لے کر اٹھنا ہے، آپ سب کی ذمہ داری ہے، میری بھی ذمہ داری ہے، یہ الہ کلمت اللہ کی دعوت لوگوں تک پہنچانی ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے نا آپ؟ صاف صاف باتیں ہیں، اللہ کر سکتا ہے، مخلوق نہیں کر سکتی، اللہ سن سکتا ہے، مخلوق نہیں سن سکتی، اللہ خالق ہے، مالک کتنے اعلان کرتا ہے، اللہ الذی خلقکم
اللہ وہ ہے جس نے تمہیں بنایا ہے، ثم رزقکم جو تمہیں رزق دیتا ہے، ثم یمیتکم جو تمہیں مارتا ہے، ثم یحییکم جو تمہیں زندہ کرتا ہے، حل من شرکائکم بتاؤ کوئی ہے شریک؟ اگر کوئی ہوتا تو کہتے کہ مالک یہ ہمارا مجذوب بڑا کام کرتا ہے، یہ ہمارا باولک بڑا کام کرتا ہے، یہ محی الدین بڑا کام کرتا ہے، یہ فلاں صاحب بڑا کام کرتا ہے، یہ بتاتے؟ مالک فرماتا ہے حل من شرکائکم بتاؤ کوئی ہے شریک؟ من یفعل من ذالکم جو کام میں نے گنوائے ہیں، جو کام میں نے تمہیں بتائے ہیں، بتاؤ ان کاموں میں سے کون سا کام ہے جو یہ کر سکتے ہیں، یہ بنا سکتے ہیں، یہ رزق دے سکتے ہیں، یہ مار سکتے ہیں، یہ زندہ کر سکتے ہیں؟ سبحانہ وہ پاک ہے، وتعالی عما یشرکون جو اللہ کے ساتھ تم شرک کرتے ہو اللہ اس شرک سے پاک ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔